بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 73 مسنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے محدود وسائل کے بھروسے سے مدینہ کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جن کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے اور جن کے سر لوہے کے خردوں سے اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا، ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں اپنے اللہ، رسول اور مذہب کی عظمت تھی۔ اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز خاک و خون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور اوپر آسمان تھا۔ باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاطم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ ایمان کی پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن دوپہر کا کھانا تیار کر چکا تھا۔ ان کے سالار جبان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری ابن ہشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا۔ سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوجی سلطنت اور تاج و تخت کی سلامتی کی ضمانت ہوتی ہے۔ فارسی سالار جبان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانوروں کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جبان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی خلوص دل سے لڑے اور اچھے سے اچھا کھانا کھانے کے لیے زندہ رہیں۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بیتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کے لیے بیٹھ جائے، میں اس وقت
گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے مقصد میں کامیاب تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ سالار و کماندار چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ کیا جا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ تھے۔ تبریز کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر نے بڑی بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا اور آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج جنگی تربیت میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا بپا کر دیا۔ ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوفزدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینہ کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں حکامات دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھی اور سارے لشکر نے زرہ پہنی تھی۔ جبان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبداللاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبداللاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسے کے خون کی پیاسی رہتی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ میں ہوں عبدالسود اجلی، اس نے بلند آواز میں کہا۔ نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی۔ اجلی نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا گیا۔ اجلی نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کی طرح گھوڑا دوڑا دیا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آئے۔ اب کہ اجلی نے وار کیا، خالد رضی اللہ عنہ نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار اجلی کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبدالسود نے بھاگ نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ خالد رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے خالد رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبداللہ سعود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کٹ تو نہ سکی، لیکن اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کا رخ عبداللاسود کی طرف کیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بے فرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگایا۔ ابن ولید، خالد کے ایک سالار نے بلند آواز میں کہا، اسے ختم کرو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اجلی کے قریب سے گزرے تو تلوار برچھی کی طرح ماری۔ اجلی نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔
अली संभल गया, लेकिन वो भागा नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह ने अब पीछे से आकर इस पर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन इस तरह कटी कि सर ढलकर एक कंधे पर चला गया। गर्दन पूरी नहीं कटी थी। इधर ईसाइयों का सरदार अजली घोड़े से गिरा, उधर दरिया फरात की तरफ से बेशुमार घोड़ों के दौड़ने का शोर सुनाई दिया। घोड़े सरपट दौड़ते आ रहे थे। उस पहलू पर ईसाइयों का लश्कर था। घोड़सवारों के हाथों में बर्छियां थी। घोड़े ईसाइयों के लश्कर में जा घुसे और सवारों की बर्छियों ने इन्हें छलनी करना शुरू कर दिया। ईसाइयों की तवज्जो सामने मुसलमानों की तरफ थी। वो मुकाबले के लिए संभल न सके। मैं हूँ आरसा का बेटा मुसन्ना। इस शोरगुल में एक ललकार सुनाई दे रही थी। हम भी तुम में से हैं। मैं हूँ मुसन्ना बिन आरसा। यह मुसन्ना का सवार दस्ता था जिसे उसने खालिद रज़ी अल्लाह को बताकर लश्कर से अलग रखा था। वो छापा मार जंग लड़ने का माहिर था और इस जंग में लड़ाई का यह तरीकाकार बेहद ज़रूरी था। वजह यह थी कि यह मैदान जंग बमुश्किल 2 मील वसी था। इसके दाएं और बाएं दरिया थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले ही कह दिया था कि इस मैदान में वो अपनी मखसूस जंगी चालें नहीं चल सकेंगे। अपने सलारों से उन्होंने कहा था कि आमने सामने की लड़ाई में वो सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि दुश्मन पर बहुत तेज़ और शदीद हमला किया जाए, बल्कि हमला मौज दर मौज हो, यानी एक दस्ता दुश्मन से टक्कर लेकर पीछे हटे दूसरा दस्ता हमला करे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को इसी किस्म के हमलों की तरतीब दे रखी थी और तरबियत भी दे रखी थी और अक्सर इसकी मशक कराते रहते थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। उन्होंने पहलुओं के दस्ते को भी इस हमले में झोंक दिया। हमले की पहली फौज की क़यादत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद की। पहलुओं के सलारों आसम और अदी ने भी अपने अपने दस्ते के साथ खुद जाकर हमला किया। आतिश परस्तों ने जमकर मुकाबला किया। वो ताज़ा दम थे। मुजाहिदीन थके हुए थे, लेकिन मुसलमानों को यह फ़ायदा मिल गया कि आतिश परस्त अभी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यूरोपियन मौरखों ने साफ लिखा है कि फ़ारस की फ़ौज ज़हनी तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये फ़ौज भूखी थी और उसे वो खाना छोड़ना पड़ा था जो उसके लिए ख़ास तौर पर पकवाया गया था। इस खाने के लिए उन्होंने मुसलमानों की भी परवाह नहीं की थी। मुसलमानों को इस हमले में खून की खासी कुर्बानी देना पड़ी। आतिश परस्तों ने तैयार न होते हुए भी कई मुसलमानों को घायल कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे हटे और दूसरे दस्तों को आगे बढ़ाया। आतिश परस्तों की तादाद में बहुत ज़्यादा था। उनको ये फ़ायदा हासिल था कि उनकी तादाद ज़्यादा थी। एक एक मुजाहिद का मुकाबला 4-4, 5-5 आतिश परस्तों और ईसाइयों से था। दुश्मन को इस फ़ायदे से महरूम करने के लिए मुसन्ना का सवार दस्ता सर धड़ की बाजी लगाए हुए था। उसने सवारों को मुतअद्दिद टोलियों में तकसीम कर दिया था। ये टोलियाँ बारी बारी घोड़े सर पर दौड़ाती बगोलों की तरह पहले कभी पहलू से कभी अकब से आती और कुफार के कई आदमियों को बर्छियों से काटती गुजर जाती। इस तरह दुश्मन की तवज्जो अपने अकब पर भी चलेगी, लेकिन मुसन्ना के सवार रुक कर नहीं लड़ते थे। इन सवारों ने दुश्मन की तरतीब दरम बरम किए रखी। मुसन्ना की इस कार्रवाई ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरा फ़ायदा उठाया। बनु बकर मैदान जंग में एक ऐलान सुनाई देने लगा और ज़रतश के पुजारियों जम कर लड़ो, मदाइन से बहमन जाज़विया का लश्कर आ रहा है। ये ऐलान बार बार सुनाई देता था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये ऐलान कुछ परेशान कर रहा था। उन्होंने पहलुओं के सलारों को पैगाम भेजे कि हर तरफ ध्यान रखे। खालिद रज़ी अल्लाह ने अपना महफूजा के दस्तों को भी खबरदार कर दिया कि अकब से हमले का खतरा है। तकरीबन तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बहमन जाज़विया मदाइन से कोई लश्कर नहीं ला रहा था। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि वो जवान की मदद के लिए क्यों नहीं पहुंच सका था। एक मौरख याकूत ने लिखा है कि बहमन जाज़विया अपने लश्कर में शामिल होने के लिए वापस आ रहा था। रास्ते में उसे इस लड़ाई से भागे हुए कुछ सिपाही मिल गए, जिन्होंने उसे अलीश की जंग का हाल सुनाया। जाज़विया आगे आने की बजाय वहीं रुक गया। उसका मकसद ये था कि शिकस्त उसके खाते में न लिखी जाए। बहरहाल इस ऐलान ने कि मदाइन से जाज़विया फौज ला रहा है मुसलमानों में नई रूह फूंक दी। खालिद रज़ी अल्लाह ने ऐलान किया कि मदाइन के लश्कर के पहुंचने से पहले इस लश्कर का सफाया कर दो।
لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ تیرے دین کے دشمن ہوں کہ خون کا دریا بہا دوں گا۔ آپ کے خالد رضی اللہ عنہ نے جوش و خروش سے حملے کروائے۔ پہلوؤں کے دونوں سلاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مثنیٰ بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھی۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آتش پرست اور عیسائیوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعقب کرو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، ان کو قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ کر لاؤ۔